رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. میں پونا گیا تھا، وہاں پونا کالج کے ایک بڑے پروفیسر مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، اسی موضوع پر وہاں پروگرام تھا، کئی سال پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. پروگرام ہوا، اگلے دن وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے کل بہت اچھی گفتگو کی، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ہمارے کالج میں میرے پاس فلاں لڑکی نام بھی لیا، پڑھتی تھی، بہت ذہین، بہت ہی صاحب استعداد، بہت ہی تہذیب یافتہ، یہاں سے پڑھ کر اعلیٰ تعلیم پا کر وہ رخصت ہوئی. چند مہینوں کے بعد مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ اس نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ہے. مجھ کو بہت افسوس ہوا کہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی، اتنی باشعور، اتنی دیندار. میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ بیٹی تو نے ایسی حرکت کیسے کر لی؟ تو وہ کہنے لگی کہ پروفیسر صاحب میں پڑھی لکھی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میرے کردار میں کوئی نقص اور عیب نہیں، میں نے شرافت کی زندگی گزاری، لیکن شکل صورت میری کچھ واجبی ہے، رنگت میری کچھ بہت اچھی نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں سے ہمارے سماج میں مجھ کو 17 یا 20 گھروں سے پیغام آئے، لوگ آئے، ان کو چائے ناشتہ کرایا گیا، اعزاز کیا گیا، مجھ کو دیکھ کر گئے اور مسترد کر دیا، مجھ کو ریجیکٹ کر دیا. جب میرا سماج مجھ کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے تو مجھ کو دوسرے سماج میں پناہ لینی پڑی. یہ سب بھی عوامل ہیں. جب لوگ نکلتے ہیں آج رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تو ایسی شرائط کے ساتھ جاتے ہیں کہ لڑکی میں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ایسی خوبصورت ہو، ایسی تہذیب ہو، ایسی تعلیم ہو. ایسی شرائط ہوتی ہے کہ جنت کی حور کے علاوہ کوئی اس پر کھری نہ اترے. جی ہاں، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا ہے، وہ کالا کلوٹا جگ جیون رام ہو، اس کی کوئی فکر نہیں. لیکن دلہن جو ہمارے ہاں آئے گی وہ ایسی عظیم الشان اور خوبصورت ہو کہ اس کے حسن و جمال کا چرچا پورے محلے میں ہو. وہ اکبر نے کہا تھا نا کہ شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا. مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ بھئی احمد آباد والے تو بہت سمجھدار لوگ ہیں، مولانا عبد القیوم صاحب، مولانا حبیب صاحب کے فیض یافتگان ہیں، تو بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا. یہ بات سمجھیے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ ارتداد کن بنیادوں پر پھیل رہا ہے؟ جہیز کا فتنہ، ہماری غلط حرکتیں، مخلوط نظام تعلیم، بے حیائی کے جراثیم جو نئے آلات کے ذریعے پھیل رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے. ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو ہماری شریعت نے بے حیائی کی ہر چیز پر قدغن لگائی تھی، یہ اس لیے نہیں کہ ہمارا دین ہمیں مجبور اور پابند بنانا چاہتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کی شریعت ہمیں اور ہماری بچیوں کو محفوظ کرنا چاہتی ہے. اس لیے یہ نظام رکھا گیا. بے حیائی کی ایک ایک چیز پر پابندی لگائی گئی اور قرآن میں اعلان کیا گیا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں اسباب کے درجے میں سمجھنا ہوگا. اسی طرح ایک اور سبب ہے، لڑکیاں ہمارے سماج کی بہت اعلیٰ تعلیم پا رہی ہیں، لڑکے پیچھے رہ جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کو ان کے لیول کا شوہر نہیں ملتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے. یہ جو ہمارے کام کرنے والے حضرات ہیں نا، یہ اگر اس کی تہ میں اتریں گے تو یہ بھی حقیقت سامنے آئے گی کہ میری حیثیت کا کوئی لڑکا میرے سماج میں نہیں ہے، تو اس لیے مجھ کو دوسری طرف جانا پڑا. اور سب سے بڑا سبب اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو توحید کی عظمت اور ایمان کی حقیقت سمجھانے میں ناکام ہو رہے ہیں. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے. ان سارے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ ایمان کیسی بڑی چیز ہے، توحید کیسی بڑی قیمتی دولت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیسا شرف ہے. ہمیں اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اپنے سماج کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو سمجھانا ہوگا کہ
کہ ایمان سے بڑی اور قیمتی دولت سارے جہان میں کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ لازوال سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، یقین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان سے غیر مشروط وفاداری ہے. یہ ہمیں سمجھانا ہوگا. اس میں ہم ناکام ہو رہے ہیں. دیندار گھرانوں میں بھی آپس کے مذاکرے کا کوئی اہتمام نہیں، بچیوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں، تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں. بیٹھ کر ہم ان کو کسی بزرگ کا واعظ نہیں سنا رہے ہیں، کوئی دینی کتاب پڑھ کر نہیں سنا رہے ہیں. ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اپنے مشاغل میں لگ گئے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پڑھے لکھے گھرانوں سے، دیندار گھرانوں سے، تعلیم یافتہ گھرانوں سے اور بظاہر ممتاز سمجھے جانے والے گھرانوں سے بھی لڑکیاں فرار ہو رہی ہیں. سمجھ لیجئے اس حقیقت کو. جب طوفان آتا ہے تو پھر کوئی گھر بچنے نہیں پاتا.